وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. رائٹ. لیکن کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. کیوں ہم اللہ سے جڑ نہیں پا رہے, کیوں نہیں ہم جڑ پا رہے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. ریوائول آف دا ہارٹ میں 3 چیزیں مین ہوں گی انشاءاللہ. آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی لیکن اب آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز, کس طرح آپ کے دل جو ہے وہ بہتر ہوں گے, کس طرح, اس کا کیا فارمولا کیا ہے. تو اس کا آپ سمجھیں کہ اس میں 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 اللہ کا ڈر, نمبر 2 اللہ کی محبت, نمبر 3 اللہ سے امید. اب میں یہ 2 پوائنٹس ہیں, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت اور امید, ان کو میں سب کو اکٹھے جوڑ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت, یہ کیسے آپ کے دل کو ٹھیک کرے گا؟ اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ تقویٰ. کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ ایٹ اے ٹائم آپ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اسی وقت آپ کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے, اور نمبر 3 پوائنٹ کیا ہے؟ امید. اور آپ امید رکھتے ہیں کہ یس میرے حالات بدل جائیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے ہمارا دل کیسے بہتر ہوگا, کیسے؟ اللہ کا ڈر کیا ہمارے دلوں کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اللہ کا ڈر جو ہے انسان کو بہت سی بیماریوں سے, بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. جیسے آپ کی کوئی ایسی خواہشات آپ پال لیتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سپوز آپ سنگر بننا چاہتے ہیں, اب یہ اسلام میں جائز نہیں ہے آپ سنگنگ کریں, رائٹ. اب آپ نے اس خواہش کو پا لیا, اس کے پیچھے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی. چلیں آپ وہ سنگر بن بھی گئے لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا, کیونکہ اللہ کے مطابق نہیں تھا, اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں تھا, رائٹ. تو جس چیز میں اللہ کی خوشی نہیں ہے وہ آپ کو خوش نہیں کر سکتا. اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں, آپ کو پتا دل کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ آپ سمجھے 4 قسم کے ہیں. ایک وہ دل جس میں کوئی داغ نہیں ہے, وہ چراغ کی طرح روشن اور چمکتا ہوا ہے, یہ ہے مومن کا دل. ٹھیک ہے. ہمیں یہ دل چاہیے انشاءاللہ. جب یہ دل ہوگا تو وہی ہے ریوائول آف دا ہارٹ انشاءاللہ. اب اسی میں آئے گا تقویٰ وغیرہ. نمبر 2 ایک ایسا دل جس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, یہ کافر کا دل ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف کھنچتا نہیں ہے, جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا دل کیا ہے؟ منافق کا دل, سامنے سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. سامنے دیکھنے میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت دین والا, لیکن اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی خراب. نمبر 4 ایسا دل جس کے اندر دونوں چیزیں ہیں, یعنی ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے. ٹھیک ہے. منافقت بھی ہے, ایمان بھی ہے, اب دونوں کے درمیان میں ایک لڑائی ہوتی رہتی ہے. آپ جو چیز جتنی زیادہ ہوگی انسان کے اوپر وہی چیز غالب آ جائے گی. یہ 4 قسم کے یہ دل ہیں. اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کا دل کیسا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قلب سلیم عطا کرے الحمدللہ. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ قلب سلیم ایک ساؤنڈ ہارٹ ہے, ایک ایسا مضبوط, ایک اتنا صاف ستھرا دل, اتنا پاک دل کہ اگر وہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے بھی تو وہ یہ سوچے کہ یہ بھی انسان ہے. اس کو دیکھیں, ہم جب جو دین پہ چلتے ہیں نا, تو ہمارے سامنے جب کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے نا, تو ہم سوچتے ہیں کتنا گناہ گار ہے, اس نے کتنا گناہ کیا ہے, رائٹ. ہمارے دل میں دل ہمارا تنگ ہوتا ہے اس کی طرف سے. لیکن ایک ساؤنڈ ہارٹ, ایک قلب سلیم کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھیے تو یہ سوچے کہ انسان ہے, اور انسان سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس کا دل ہی اندھا ہو, جو حق بات ہی نہ سنتا ہو, دوسروں میں نقص نکالتا ہو, وہ کیسا دل ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے نا, بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوا کرتے ہیں. یعنی کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آنکھیں نہیں, آپ کا دل ہے جو اندھا ہو جاتا ہے, جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے خطبہ جو کا آغاز کرتے تھے وہ بھی تقویٰ والی آیات سے کرتے تھے, اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے. اور وہ تقویٰ کی دعائیں کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اتنی خوبصورت دعائیں کی, کس کے لیے؟ دل کے لیے, تاکہ دل جو ہے وہ ساؤنڈ رہے. ٹھیک ہے. دل صاف رہے. آپ سوچیں کہ آپ کو ایک محل میں بٹھا دیا جائے
ٹھیک ہے، اور آپ کو ساری نعمتیں دے دی جائیں جو آج کل بچے سوچتے ہیں، یہ بڑے سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہو، کھانے کو ہو، پینے کو، سب کچھ دے دیا جائے، لیکن آپ کا دل ہی خوش نہیں ہے، آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے، تو کیا آپ ان چیزوں کے انجوائے کر پائیں گے؟ کبھی نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو دل کی خوشی بہت بڑی چیز ہے، اور دل کی خوشی کس چیز میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. اب لوگ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور جیسے اگر کوئی انسان ہے، سپوز وہ حرام ریلیشن میں ہے اور وہ بہت خوشی خوشی رہ رہا ہے، اس کو لگتا ہے وہ خوش ہے، لیکن جب کوئی چیز آپ غلط کرتے ہیں آپ کا دل کھٹک رہا ہوتا ہے، آپ اس ریلیشن میں بھی خوش نہیں رہ پا رہے ہوتے. تو جو غلطیاں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی شہوات کے کام کرتے ہیں، وہ آپ کو خوشی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، میں اپنے اکثر اسٹوڈینٹس کو پوچھتی ہوں کہ جب آپ لوگ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، تو ایک ڈر ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ٹیچر. میں نے کہا یہی چیز ہے کہ جو برائی ہے وہ انسان کو سکون سے نہیں رہنے دیتی. خوشی کس طرح ہے؟ اللہ کے احکامات میں. اچھا، ایک اور یہ بھی بات ہے کہ یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم دین پہ آئیں گے تو ہم بہت ڈرائی ہو جائیں گے، اور اللہ کا ڈر کا مطلب ہے ہر وقت ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو، رائٹ، اور ہم ہر وقت بس اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو مطلب ہمارا دل بہت مطمئن. نہیں، یہ نہیں ہوتا. جب آپ دین پہ چلتے ہیں نا، تو آپ کی جو دنیا ہے اس کے اندر ہی دین آ جاتا ہے، رائٹ، کہ دونوں چیزیں کٹھے چلتی ہیں، لائک مکس ہوتا ہے، پیرالل بھی نہیں میں کہوں گی، مکس ہوتا ہے. تو آپ اللہ کا ذکر نہیں بھی کر رہے، پھر بھی آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہو رہے ہیں. آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ جیسے اللہ نے حکم دیا. آپ کسی کا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا، یعنی آپ کی پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے ہاتھ میں آپ کی تسبیح اور جائے نماز ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب دل جو ہے ہر وہ کام کرے گا جس سے آپ کا رب راضی ہوگا، آپ کا خالق راضی ہوگا، تو آپ الحمدللہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے، آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہوں گے، کیونکہ آپ اندھے نہیں ہوں گے، رائٹ. تو دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. تو پوائنٹ یہاں پہ جو ڈسکس کرنا تھا وہ کیا تھا؟ کس طرح سے ہمارا دل ریوائیو ہو، اس کے لیے کیا فارمولا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور اللہ سے امید. اب دیکھیں، آپ کہیں ہم اللہ سے کیوں ڈریں؟ یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ آپ کی جو عبادت ہے اس کی مین چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ عبادت آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں تقویٰ ہو، ورنہ اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ. عبادت میں بھی کیا چیز ہوگی کہ آپ متقی بن جائیں، تاکہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اور آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا، یعنی جن اور انس کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور اگر عبادت کا مقصد، یعنی اس کے اندر اگر انسان اس کا جو مقصد تقویٰ ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی پہلا فائدہ کیا ہو گیا تقویٰ کا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کی محبت کا. انشاءاللہ ہماری عبادات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. اب جیسے اب نماز ہے، اب بتائیں نماز کے بارے میں کیا حکم آتا ہے سورہ العنکبوت میں؟ اور نماز کو قائم کرو، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز میں بھی کیا آ جائے گا؟ نماز کا مین چیز کیا ہوگی؟ تقویٰ. جب آپ اللہ سے ڈریں گے، انشاءاللہ آپ کی نماز ڈرنے والی ہوگی، تو مطلب کوالٹی والی ہوگی، تو پھر آپ بے حیائی اور برائی سے رک جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہمیں برائی سے نہیں روکتی، اس کا مطلب کہ اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے، اس میں تقویٰ نہیں ہے، آپ ڈر کے نماز نہیں پڑھے. پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس کا مطلب ہر عمل کا جو روٹ ورڈ ہے، روٹ پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. لائک اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ متقی بن جائیں. اسی سے آپ کا دل جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے گا. اب جس بھی کام میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، جس بھی گناہ میں ہیں آپ، جس بھی کنڈیشن میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں مین کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی بھی عبادت ہو اس میں کیا مین چیز آپ نے دیکھنا ہے؟ میرے تقویٰ ہے میرے اندر، کیا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، کیا مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ قربانی دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہ ہی ان کے خون، لیکن انہیں تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچ سکتا ہے. الحمدللہ. تو یعنی ہر چیز کی بنیاد تقویٰ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ متقی بن جائے.
اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کیوں کھولتے ہیں؟ تاکہ انسان متقی بن جائے. قرآن کا سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. کیوں آپ کا قرآن کی طرف دل نہیں کھنچتا؟ کیوں آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو مسائل کا حل نہیں ملتا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ متقی نہیں ہیں، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو کیا آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، رب میرے مسائل کو سمجھتا ہے؟ کہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ہماری؟ نہیں ہوتی نا. ہماری کوئی بھی اعمال ہے وہ قبول تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر تقویٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے اندر کیا لے کے آنا ہے؟ اپنے رب کا خوف، اپنے رب کی محبت. اس سے جو خواہشات ہیں وہ اللہ کے اپوزٹ ہیں، اللہ کے احکامات کے اپوزٹ ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ دل مردہ ہو جائے گا نا، دل پریشان ہو جائے گا. آپ ایسی خواہشات کے ساتھ اپنے دل کو لگا لیتے ہیں جو آپ کے لیے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ کے لیے نہیں بنائی تھی، وہ تو آپ کو توڑ رہی تھی. خواہشات توڑ دیتی ہیں کیونکہ وہ رب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر بڑے سے بڑا عمل ہے، جیسے کوئی مسجد ہے، تو انسان اگر مسجد کی بنیاد تقویٰ پہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر وہ یہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا. تو تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں. ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ زندگی میں آگے لے کے جائے گی. آپ کا لباس کیسا ہو؟ تقویٰ والا ہو، آپ کی شرم گاہوں کو چھپاتا ہو. ٹھیک ہے، باعث مطلب خوبصورت بھی ہو لیکن اس میں تقویٰ ہو. ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تو پھر کیا کرنی ہے؟ تقویٰ کے اوپر. جیسے سورہ المائدہ میں آتا ہے اور تم نیکی اور تقویٰ پر تعاون کرو، یعنی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو. ہم کہاں مدد کرتے ہیں؟ برائی میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو ہم نے مدد بھی کس پہ کرنی ہے؟ ایک دوسرے کی مدد. یعنی اس میں آپ دیکھیں جب ٹیم ورک میں آپ کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ انسان آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ نے اچھائی میں مدد کرنی ہے، برائی میں مدد نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ ایک دوسرے کی برائی میں مدد کر رہے ہیں. اسپیشلی جو ٹین ایج گرلز اور بوائز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے میں برائی میں ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دوسروں کے والدین کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غلط کاموں میں ساتھ دے رہے ہیں. تو پھر دل کیا ہوگا؟ دل کو تو پتا ہے جو کیا وہ غلط ہے، دل سچائی کی طرف دوڑتا ہے. یاد رکھیں، جو برا کام کریں گے دل آپ کو کہے گا کہ نہیں جو تم نے کیا وہ غلط ہے. آپ لوگ کا امتحان لیا جاتا نا تو وہ بھی کس لیے لیا جاتا ہے؟ تقویٰ کے لیے لیا جاتا ہے. تقویٰ کے لیے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیا جاتا ہے کتنا ہے آپ کے اندر تقویٰ. سورہ الحجرات میں آتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے لیا ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم. کیوں؟ آپ لوگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تو آپ کے دلوں کا تقویٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ڈر ہے اللہ کا. اور پھر جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہترین اجر ہے دین اور دنیا دونوں میں. الحمدللہ. ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، اپنے دل میں گرجز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل تنگ ہو جاتا ہے نا. تو قرآن میں تو آتا ہے کہ تم معاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب ترین ہے. ہم تو لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتے. تقویٰ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں اختیار کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی بنیاد، چاہے وہ دنیا کا ہے، دین کا ہے، جنت کا ہے، دوزخ کا، اس کا معیار، اس کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر. اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کے دل میں ایسی حالت ہوگی آپ خود بخود نیکی کی طرف جائیں گے. آپ کا دل خود بخود مطمئن ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر آپ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے دور ہونا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کو ڈر لگے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. اور یہ تقویٰ جب آپ اختیار کریں گے تو آپ فلاح کی طرف جائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب اس کو آپ اپنی زندگی کے ہر جگہ پہ اپلائی کریں. دیکھیں آپ کے پاس کوئی فیصلہ آیا ہے، آپ نے اس میں فیصلہ دینا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اپنوں کے اگینسٹ ہو، پر آپ تقویٰ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہوگا چاہے پوری دنیا مطمئن نہ ہو. تو پھر اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ. آپ کوئی حرام ریلیشن چھوڑتے ہیں کس لیے؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے، آپ روئیں گے، ہو سکتا ہے آپ روئیں پہلے، لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں بہت اطمینان کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی کہ یس میں نے چھوڑا اپنے اللہ کے لیے. آپ کا دل ٹھیک ہو جائے گا.
وہ جو چیزیں آپ کو توڑ موڑ رہی تھی اس کو ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں رکھیں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر، نکال دیں، اس کو پھینک دیں، واش آؤٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ لوگوں نے غلط کیا، کچھ بھی کیا، معاف کر دیں کہ معاف کیا تو معاف کرنے سے کیا ہوگا، میرے اندر تقویٰ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.